اس کا مؤثر طریقے سے استعمال اگر نہ ہوا تو یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ NCOC میں ہمیں مختلف علاقوں کی الگ سے انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے۔ ان کے اعداد و شمار ملک بھر کے اکٹھے اعداد و شمار تو ہوتے ہیں، لیکن ایک شہر سے دوسرے شہر کا فرق اور کہاں وبا کی کیا صورتحال ہے یہ بھی ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ جو SOPs ہیں ان کو فالو کرنے کی جو کمپلائنس ہے وہ کس پراپر طریقے سے ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، وہ بھی چیز واضح ہوتی ہے۔ اور آخر میں ہمیں اس شہر یا اس علاقے کا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس کے اوپر جو دباؤ ہے اس کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ تو ان تین چیزوں کو مد نظر رکھ کے آئندہ کے فیصلے لیے جائیں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ NCOC کے فیصلوں کو اور اس سارے طریقہ کار پہ اپنا بھروسہ رکھیں، کیونکہ اس میں خاصی باریکی اور خاصا ڈیٹا اور خاصی انفارمیشن کے بیسس کے اوپر یہ تجاویز سامنے رکھی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ہر روز اپنا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس کی کیپیسٹی لگاتار بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، تاکہ یہ جو بڑھتی تعداد ہے کووڈ کے مریضوں کی، ان کے لیے پراپر فیسلٹیز موجود رہیں۔ بہت ذکر آکسیجن سپلائی کا ہوتا رہا ہے ہمسایہ ملک کے مشکلات کی پس منظر میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بریفلی تھوڑا اس کے بارے میں بھی بتا دوں۔ اس ساری چیز کے لیے ایک ہماری کمیٹی خاص موجود ہے NCOC کے اندر، جو اس پہ نظر رکھے ہوئے ہے اور اس تمام معاملے کو بہتر اور امپروو کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہے، اور آئندہ خدا نخواستہ اگر یہ بیماری بڑھتی ہے تو اس کی تیاری بھی مکمل کر رہے ہیں۔ اس میں جو موجودہ پلانٹس ہیں ان کی ریگولر مانیٹرنگ شروع ہے۔ اس کے علاوہ جو اضافی کیپیسٹی ہے ملک بھر میں، اگر کوئی اضافی پلانٹس کے ذریعے ہو سکے اس ساری چیز کو بھی دیکھا جا رہا ہے۔ بہت ذکر ہوتا رہا سوشل میڈیا میں پاکستان سٹیل مل کے پلانٹ کا، تو نہ صرف کہ اس کو دیکھا جا رہا ہے بلکہ اس طرح کے دیگر آپشنز جو ہیں ملک بھر میں جو اور موجود ہیں ان کو بھی فعال بنانے کے بارے میں انجینئرز اس وقت بھی موجود ہیں اور کام کر رہے ہیں اس چیز کو دیکھنے کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر بہت ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں اپنی جو انڈسٹری ہے اس سے، نان اسینشیل جو انڈسٹری ہے اس سے کچھ ڈائیورشن کا بھی طریقہ ہمارے پاس موجود ہے۔ علاوہ ازیں امپورٹ مختلف ممالک سے جو ہے وہ ممکن بھی ہے، اور اس کے اوپر ایک گفتگو جاری ہے اور اس میں اس کو ممکن بنایا جائے گا۔ میں بہت ڈیٹیل میں اس وقت یہاں نہیں جا رہا۔ اس کے علاوہ آکسیجن کی سپلائی ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن جیسے آپ نے دیکھا دوسرے ممالک میں کہ اس کی لاجسٹکس جو ہے، اس کو پلانٹ سے ہسپتال تک پہنچانے کی فراہمی کا جو مرحلہ ہے وہ بھی بہت اہم ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں بھی چاہے ٹرکس ہوں، ان کے ڈرائیورز ہوں، اور جو دیگر لاجسٹکس کے اسپیکٹس ہیں ان کے اوپر بھی نظر ہم رکھے ہوئے ہیں، اور اس کو انشور کرائیں گے انشاءاللہ کہ کسی دوران بھی اس میں کوئی کمی نہ آئے۔ اس کے علاوہ ہم آج NCOC کے پلیٹ فارم سے اور وزارت صحت کے پلیٹ فارم سے گائیڈ لائنز ایشو کریں گے، جس میں یاد دہانی ہوگی اور تھوڑی باریکی ہوگی۔ باریکی کے ذریعے بتایا جائے گا کہ جو آکسیجن کو استعمال کرنے کے طریقہ کار ہیں اس میں کس طرح بہتری لائی جائے، تاکہ خدا نخواستہ اگر کوئی اس میں لاسز ہو رہے ہیں یا کوئی زیاں ہو رہا ہے تو وہ ہونے سے بچ جائے۔ اب کچھ گفتگو ویکسینز کے حوالے سے۔ ہماری ویکسین کا جو رول آؤٹ ہے اس کا استعمال جو ہے وہ بغیر کسی توقف کے اور بغیر کسی رکاوٹ کے چل رہا ہے۔ ہم نے بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے، شفاف طریقے سے آپ کے سامنے سارا طریقہ کار رکھا ہے، اور جو کہ یہ کیسے ویکسینز پروکیور کی گئی ہیں اور آئندہ کیسے کی جائیں گی۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے میں شاید ہم نے یہ آپ کو کافی نہیں بتایا، چنانچہ اس میں کچھ کنفیوژن چلتا رہا ہے اور اس میں کچھ مس انفارمیشن یا غلط انفارمیشن جو ہے وہ بھی سپریڈ کی گئی ہے۔ پہلی تو بات میں کلیئر کر دوں کہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ حکومت صرف ڈونیشنز یا تحفے میں آئی ہوئی ویکسینز کے اوپر انحصار کر رہی ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم 3 مختلف ویکسین مینوفیکچرر سے آلریڈی ان ویکسینز کی خرید کر رہے ہیں۔ 30 مارچ سے 3 ملین یعنی 30 لاکھ ویکسین ڈوزز خرید کی جا چکی ہیں۔ ہم نے اس کے علاوہ سائن کر لی ہیں ڈیلز اضافی 30 ملین ڈوزز کی، یعنی 3 کروڑ ڈوزز کی، جس میں ایک ڈیل ایسی ہے جس میں جو تھوڑی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہے
وہ بھی پاکستان میں آئے گی، یعنی جو ویکسین ہے وہ کانسنٹریٹڈ فارم میں آئے گی اور پاکستان میں فل ہوگی، یہ کینسائنو کمپنی کے ساتھ ہے۔ اس کے برعکس 1.7 ملین یعنی 17 لاکھ ڈوزز جو ہیں وہ حکومت چین کی طرف سے بطور تحفہ یا بطور گرانٹ آئی تھی، تو وہ اپنی جگہ، اور ہم شکر گزار ہیں ان کے کہ ان کی وجہ سے ہمارا پروگرام ویکسینیشن کا شروع ہوا۔ لیکن یہ کہنا کہ صرف حکومت پاکستان اس انتظار میں ہے کہ کوئی ہمیں تحفے میں یا گرانٹ میں دے دے تو ہم تبھی ویکسین لگائیں گے، نہ صرف کہ یہ غلط ہے بلکہ مس لیڈنگ ہے۔ اور میں پھر دوبارہ بتا دوں، 30 مارچ سے 3 ملین پرچیزڈ ویکسینز ہو چکی ہیں اور 30 ملین کی اضافی ڈیلز ہم سائن کر چکے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ دنیا بھر میں ویکسین کی شارٹیج ہے، کمی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے بیماری کا پھیلاؤ ہے، بہت سارے بڑے ممالک میں بیماری تیزی سے پھیل رہی ہے، اور ایک نیڈ اور ڈیمانڈ ہے ویکسینز کی اضافی ڈوزز کے لیے، اور گلوبل سپلائی جو ہے وہ اتنی نہیں کہ ان تمام ڈیمانڈز کو فل فور کیٹر کر سکے۔ تو اس وجہ سے بہت سارے ممالک میں اور بہت امیر ممالک میں بھی ویکسین کا رول آؤٹ جو ہے وہ توقف کا یا رکاوٹ کا شکار رہا ہے۔ امیر ترین ملک مثال کے طور پہ کینیڈا یا آسٹریلیا میں بھی یا ان کو اپنی ویکسین کچھ روکنی پڑی ہے یا اس کو سلو ڈاؤن کرنا پڑا ہے، صرف اس لیے کہ ان کے پاس ویکسین کی سپلائی نہیں تھی، اور یہ باوجود اس کے کہ انہوں نے بہت سارا پیسے کے ذریعے پہلے سے بکنگ کرا رکھی تھی۔ تو اس ایڈوانس بکنگ کے باوجود جو فراہمی ہے وہ اس واضح طریقے سے ان کے پاس نہیں ہو سکی۔ اور یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ جتنے مرضی پیسے بھی آپ کے پاس ہوں، جو چیز اویلیبل نہیں ہے اس کو اویلیبل کرنا ایک چیلنج بن جاتا ہے اس طرح کے صورتحال میں۔ بہت سارے بڑے مینوفیکچرر جیسے ایسٹرازینیکا اور موڈرنا وغیرہ جو ہیں وہ ڈیمانڈ میٹ نہیں کر پائے۔ اچھا، کوویکس کا بہت ذکر رہا، میں یہ بھی ذکر کر دوں کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس میں ہم نے کوویکس کو انگیج کیا تھا اور ہماری ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ تھی اور انہوں نے ہمیں ایک کمٹمنٹ کی تھی، لیکن یہ گلوبل ویکسین سپلائی یعنی دنیا بھر میں جو ویکسین کی کمی ہے اس کے باعث کوویکس کو خود بھی ویکسین دستیاب کرنے میں مشکل پیش آئی، سو ان کی طرف سے جو ہمیں ویکسین آنی تھی وہ ابھی تک نہیں آ چکی۔ اسی وجہ سے ہم نے اپنی ویکسین کی جو فراہمی کا رخ ہے وہ اور طرف کو کیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوویکس جو ہے اپنا وعدہ نبھانے میں کامیاب ہو چلے گی۔ اچھا، کچھ ذکر ویکسین کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، اس کا لگانے کا طریقہ کار، اس کا پھر ذکر کر دوں۔ ملک بھر میں 1200 کووڈ ویکسینیشن سینٹرز سیٹ اپ کیے ہوئے ہیں۔ اس میں سے 22 میس ویکسینیشن سینٹرز یعنی بڑے سینٹرز، اور جہاں جو ڈیلی کیپیسٹی ہے وہ 5000 لوگوں کی ہر دن کے لیے موجود ہے۔ آج کی تاریخ میں 2 ملین یعنی 20 لاکھ سے زیادہ ویکسین کی ڈوزز لگ چکی ہیں، اور اس میں 2 ملین مین آورز جو ہیں وہ ڈیووٹ ہو چکے ہیں۔ گزشتہ روز 88,000 ویکسینز لگیں، اور 2 دن پہلے 93,000 ایک دن میں ویکسینز لگیں۔ تو جو ویکسینیشن کا عمل ہے وہ بڑی تیزی سے ملک بھر میں چل رہا ہے۔ یاد رہے کہ 50 سے زیادہ سال والے عمر کے لوگوں کی ویکسینیشن چل رہی ہے، لیکن کل سے 50 سے اوپر سے زیادہ سال والے لوگوں کے لیے واک ان فیسلٹی ہے، یعنی آپ 1166 پہ اپنا CNIC میسج کریں اور قریبی ویکسینیشن سینٹر میں جا کے ویکسین لگائیں۔ گویا آپ کو اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ واک ان کے طور پہ یعنی آپ وہاں پہنچ جائیں، صرف 1166 پہ اپنا نمبر CNIC میسج کریں تو آپ کو ویکسین لگ سکتی ہے۔ جو ویکسینیشن سینٹرز کی لسٹ ہے وہ ویب سائٹ جو ہے ncoc.gov.pk اس پہ موجود ہے۔ اور یہ بھی یاد کراتا چلوں کہ ویکسینیشن سینٹر جمعے کو بند ہوتے ہیں لیکن اتوار کے روز کھلے ہوتے ہیں، تو اور افطار کے بعد بھی ان کے ٹائمنگز موجود ہیں۔ دوسری جو اہم آپ کو بات بتانی تھی کہ آج سے 40 سال سے زیادہ والے لوگ جو ہیں، جو ہمارے پاکستانی سٹیزنز ہیں، ان کے لیے ویکسینیشن کی رجسٹریشن کھول دی گئی ہے۔ ابھی ان کی ویکسینیشن نہیں شروع ہو رہی، آج سے ان کی صرف رجسٹریشن شروع ہو رہی ہے، لیکن انشاءاللہ آگے آئندہ کے لیے آپ انسٹرکشنز کی ہدایات کا انتظار رکھیے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ آخر میں یہ بتاتا چلوں کہ ویکسینیشن بہت اہم ہے، اس کو ضرور لگوائیے، لیکن اتنے بڑے ملک میں اس وقت اس بیماری کے پھیلاؤ کے لیے جو اس وقت سب سے مؤثر چیز ہمارے ہاتھ میں ہے وہ ہمارے SOPs ہیں۔ اس میں ماسک کا استعمال، میں آپ سے چونکہ
کھلے کمرے میں دور سے بات کر رہا ہوں, کیمراز دور ہیں, تو یہ میں ماسک سامنے رکھ کے آپ کو بتا رہا ہوں. ماسک کا استعمال کیجئے, کم از کم 6 فٹ کا فاصلہ رکھیے, بے وجہ اپنے گھر سے باہر نہ جائیے. یہ وہ دن نہیں ہے, میرے خیال سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس وقت کو گزار لیں, انشاءاللہ بہتر دن آئیں گے. ہجوم میں خدا را نہ جائیے. ہم کئی دفعہ سوشل میڈیا پہ تصاویر اور ویڈیوز دیکھتے ہیں جہاں کندھے سے کندھا لگ رہا ہے اور لوگ ہجوم میں کھڑے ہیں. یہ سخت خطرناک چیز ہے, اس کو پلیز اوائڈ کریں. جہاں ہجوم ہو اس جگہ کو مکمل طور پہ اوائڈ کرنے کی کوشش کریں. اور انشاءاللہ اس دفعہ رمضان اور عید سادگی سے گزارنی ہوگی تاکہ ہم اس بیماری کے اوپر سے مقابلہ کر سکیں اور اس مشکل سے مقابلہ کر سکیں, اور اب اس مرحلے کے ذریعے ہم سرخرو ہو کے آگے آئیں. آپ کی توجہ کا بہت شکریہ.